بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، بھیونڈی عزاداری لائیو یوٹیوب چینل آپ کے لیے ایک اہم اور بہترین پروگرام شرعی مسائل، سوالات آپ کے، جوابات علماء اعلام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر شرعی مسائل کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں سوالات آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کو علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے سوالات کی طرف چلیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیں آپ کے سوالات ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں بخیر و عافیت سے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور آپ بھی انشاءاللہ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو پہلا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بھیونڈی سے ہوں۔ میرا سوال ہے، کیا کوئی عورت عدت میں ہوتے ہوئے مجلس وغیرہ سن سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، اما بعد۔ یقیناً یہ سوال بہت ہی زیادہ لوگوں کے درمیان رائج ہے اور فکر میں بھی رہتی ہے بات، جی، بالخصوص ہماری قوم کی جو ماں بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے سامنے یہ مسائل درپیش ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو ایک دم واضح کر دینا ہی بہتر ہوگا بے شک کہ عدت دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک عدہ وفات ہوتا ہے اور ایک عدہ طلاق ہوتا ہے۔ تو عدہ وفات اور عدہ طلاق، عدہ طلاق ایسا نہیں کہ اب صرف اور صرف اس میں خاتون کے لیے، عورت کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان ایام میں، اس عدے میں جو کہ 3 مہینہ 10 دن کا ہوتا ہے، جی، اس میں وہ گھر سے باہر نکلنے میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ دوسرا عقد کرنے میں ممانعت ہے، یعنی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، جی، اور اس کا تعلق مجلس و ماتم سے نہیں ہے۔ وہ مجلس بھی کر سکتی ہے، ماتم یعنی بھی کر عدت کے دوران مجلس وغیرہ، مجلس بھی کر سکتی ہے، ماتم بھی کر سکتی ہے، جی، دیگر جشن میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک چونکہ سوال سے جو کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عدہ وفات کے متعلق سوال ہے، جی، کہ عدہ وفات میں بھی جو ہمارے یہاں مثلاً بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو حبس کر دیا جاتا ہے، محبوس کر دیتے ہیں اس عورت کو، یعنی قیدی بنا دیتے ہیں۔ جی، بس اب تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بازار جانا نہیں ہے، کہیں نکلنا نہیں ہے، کسی کی بیمار پرسی نہیں کرنا ہے، کسی کے گھر نہیں جانا ہے، جی، یہاں تک کہ اس کا اثر خود مجلسوں اور محفلوں تک بھی پہنچ گیا ہے، یعنی ان کو سماج سے ایک دم الگ کر دیا ہے، گویا کہ ایک طریقے کا بائیکاٹ ہے کہ اب بالکل آپ کو کہیں نکلنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ جی، دیکھیں، اسلام میں ایسی کوئی پابندی یا اسلام کے احکام میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، جی، عدہ وفات ہو یا عدہ طلاق۔ عدہ وفات میں بھی صرف اس خاتون کو کہ جس کا شوہر دنیا سے گزر گیا ہے، جی، انتقال فرما گیا ہے، اسے زینت کرنے کو منع کیا گیا، جی، یعنی میک اپ وغیرہ کرنے سے، میک اپ وغیرہ، اپنے کو سنوارنا، اپنے کو سجانا، جی، ان چیزوں سے روکا گیا کہ آپ تزئین کاری کا کوئی بھی کام نہ کریں۔ اپنے کو سجانے میں جو بھی چیز شامل ہو سکتی ہے، جی، وہ کوئی بھی چیز آپ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ شوہر کے غم میں بیٹھی ہیں۔ جی، جی، لیکن اب شوہر کے چونکہ غم میں بیٹھی ہیں، تو اس میں چونکہ اب مجلس سے کس کا کیا تعلق ہے؟ مجلس میں تو کوئی ایسے بھی زینت نہیں کرنا ہے۔ جی، امام حسین علیہ السلام کے غم میں جا رہے ہیں تو اس میں زینت کا سوال نہیں کہ آپ زینت کر کے جائیں۔ جی،
یعنی اور خود جب آپ امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا کے غم میں بیٹھنے کے لیے مجلس برپا کرنے کے لیے جمع ہوں تو خود ہی بزرگ علماء جو عارفان اسلام میں سے ہیں جی جو عرفان اور معرفت کی عظیم منزلت پر فائز ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب ایام عزا آ جائیں اور عزا کے لیے ہم جمع ہوں، عزا ایک طریقے کی تعزیت ہے، مجلس عزا ایک طریقے کی تعزیت ہے، تو جب وہاں پر جمع ہوں تو ہمیں سجنے سنورنے کا تصور نہیں آنا چاہیے، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ آپ کو حلیے کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یقیناً آپ کا کچھ بہت بڑا آپ سے چھین لیا گیا ہے، کوئی آپ بہت عظیم شے آپ کی ضائع ہو گئی ہے۔ تو جب کوئی عظیم شے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ خود سوچیں، ایک معمولی سی بات ہے، میں بہت گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اوپر کی ایک بات بیان کر دوں، چونکہ ایک سوال تھوڑا توضیح طلب ہے جی، اس لیے اس کو بیان کر دوں۔ مثلاً آج کے زمانے میں آدھار کارڈ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور بنایا گیا ہے کہ آپ کو ہر جگہ اس کا آپ سے مطالبہ ہوتا ہے۔ جی، ہر جگہ آپ چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، وہاں بچوں کا ایڈمیشن کا مسئلہ آ جائے، یہ اور بات ہے کہ قانون تبدیل ہوتے رہتے ہیں کہ اب ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے، وہاں آدھار کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ٹرین میں جانا ہے، وہاں پہچان پتر کی ضرورت پڑتی ہے، تو چونکہ اب اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کارڈ، تو اب اگر آپ کو سفر کرنا ہو اور یہ کارڈ کھو جائے، نہ ملنے موقع پر، جی، ہاتھ میں پلین کا ٹکٹ ہو جس کی قیمت 40,000 50,000 ہو اور اس موقع پر یہ کارڈ نہ ملے کہ جس کے بغیر آپ کی انٹری نہیں ہے وہاں، تو آپ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح بات ہے، انسان تو پریشان ہو جائے گا، کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کبھی گدا اٹھا کر دیکھتا ہے، کبھی یہاں اس کو، اور کوئی اس وقت ڈسٹرب کرتا ہے تو کتنی مطلب انسان کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں کہ اتنی اہمیت کی حامل شے ہم سے غائب ہو گئی ہے، نہیں مل رہا، اگر یہ نہیں ملی تو اس کے یہ ڈیپینڈ ہے 40,000 اسی کے اوپر، اگر یہ وقت موقع پہ نہ ملا وہ 40,000 ہمارا ضائع ہو جائے گا، وہ 70,000 ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ خود محسوس کریں کہ وہ کتنی پریشان کن وہ موقع ہوتا ہے جب ایک اہمیت کی حامل شے کھو جاتی ہے۔ تو کیا اس دنیاوی ضرورتوں کے تحت جو کارڈ ہے اس کے کھو جانے پر ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا مجلس عزا میں اگر انسان جمع ہو امام حسین علیہ السلام کی تعزیت کو لے کر شہزادی کونین کی خدمت میں، تو کیا اپنے تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہمیں سجنا بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سنورنا چاہیے، اپنے کو سنوارنا چاہیے، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو چونکہ عید وفات کا مسئلہ ہے تو بیوی کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چونکہ غم میں بیٹھی ہے، تو اب چونکہ دیکھنے والا ہی نہیں رہے گا تو سچ کے فائدہ ہی کیا؟ جی جی، لہٰذا اس کو زینت کرنے سے، سجنے سنورنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاوہ مجالس وغیرہ سن سکتی ہے، جا سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگلا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ میں ممرہ سے ہوں، میرا سوال ہے کیا خمس کا پیسہ مسجد یا امام بارگاہ میں لگایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ بھی بہت رائج سوال ہے جی، اور مبتلا بے مسائل میں سے، تو میں اس کے سلسلے میں بہت توضیح تو نہیں دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جو مسئلے کا جواب ہے اس کے علاوہ، کہ دیکھیے خمس کی رقم جو ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر خمس کا نکالنا واجب ہے جی، اور خمس کی رقم خرچ کیسے کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی شریعت نے طے کر دیا۔ ہاں، ایک کام آپ کا ہے وہ ہے خمس کا نکالنا، جی، اور دوسرا کام جامع الشرائط مجتہد کا ہے، جی، نائب امام کا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرے، ایک مسئلہ۔ جی، دوسرا مسئلہ ہے کہ جہاں تک چونکہ خمس جب نکالا جاتا ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ 2 حصے ہو جاتے ہیں، جی، خمس 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ اولاد رسول کا ہوتا ہے جسے ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، جی، اور ایک حصہ امام کا ہوتا ہے، خود امام، یعنی اس طریقے سے کہتے ہیں امام کا ہے اور سادات کا ہے۔ جی، تو اب چونکہ اگر کوئی غریب سید، غریب سادات، بعض مجتہدین کے نزدیک اتنی رخصت اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی سید ہے اور بہت پریشان حال ہے، آپ اس کو بالکل اچھی طرح جانتے ہیں، جی، اس کی معرفت رکھتے ہیں اور آپ کے گھر کے آس پاس رہتا ہے، قریب میں رہتا ہے، یہ جانتے ہیں آپ،
اور واقعاً وہ پریشان حال ہے، مفلس ہے، تو پھر آپ سہم سادات ہے تو آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی آپ کو رخصت اجازت ہے. لیکن سہم امام ہے وہ آپ کو صحیح جگہ تک اس کا پہنچانا ضروری ہے، یا نائب امام تک، یعنی خود مجتہد تک اس کو پہنچائیں. اگر وہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسے شخص تک پہنچائیں کہ جو اس کا نمائندہ مقرر ہو، نمائندے تک پہنچائیں. آپ خمس نکال کر رکھ دیں، یہ آپ نے گویا کہ اپنی پوری ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. خمس کو نکالیں اور اس کے صحیح جگہ تک اس کو پہنچانا بھی، صحیح ہاتھ تک پہنچانا بھی اس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اس کو پہنچائیں. اب یہ فیصلہ خود مجتہد کرے گا، یا مجتہد اگر نمائندے کو پوری طریقے سے اگر اجازت دے رکھی ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنی رقم مسجد میں یا امام باڑے میں خرچ ہو سکتی ہے. اسی اعتبار سے ضرورت کے تحت وہ اجازت دے، اگر اس کی اجازت ہوگی تو خرچ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اگر اجازت نہیں ہے مجتہد کی یا مجتہد کی نمائندگی تو پھر یہ خمس کی رقم نہ مسجد اور نہ امام باڑے میں خرچ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھیونڈی سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، کیا ایک عورت مرد کی اجازت کے بغیر کسی سائل یا فقیر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ ماشاءاللہ. سوال بتائیں، انہوں نے سوال میں اجازت لکھنا شاید ان سے سوال قرینہ قیاس یہی ہے جی کہ سوال اس طریقے سے ہوگا. دیکھیے یہ بھی بہت مطلب ہے، اور یہ حقوق کا ذکر ہے اس میں کہ ہم کسی کے حق کو کتنا اہمیت دیتے ہیں اور کتنا پہچانتے ہیں. جی. دیکھیے شوہر کی جو ملکیت ہے، یعنی شوہر کا جو مال ہے، جو اس کی کمائی ہے، اس میں بیوی کو کس حد تک تصرف ہے یا کس حد تک تصرف نہیں ہے. سوال کا جواب کو پہلے جواب دے دیتا ہوں جی. کہ بیوی کو حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. جی. اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو یقیناً شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی طریقے کا تصرف اس کے مال میں کرے. جی. یہاں تک کہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی، اور جب صدقہ نہیں دے سکتی تو یقیناً اور دوسری چیز بھی دوسرے مرحلے میں بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اور یہ صدقے کی کیا بات ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ مستحب روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. ان دیگر مستحبات بھی شوہر کی اجازت کے بغیر انجام نہیں پاتے. اس لیے نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. ہاں، یا تو وہ ایک رقم معین ہے شوہر نے اس کو دی ہے کہ اس کو اپنے طور پر گھر کے اخراجات میں خرچ کرو، اور گھر کے اخراجات میں اگر وہ صدقے کو بھی شامل کرتی ہے، چونکہ مثلاً ایک اہل بیت کے سیرت پر عمل کرنے والی زوجہ ہے تو چونکہ صدقہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جی، غریبوں کی مدد کرنا، لہٰذا اس کو اپنے واجبی یعنی امور میں جس طریقے سے ہم خود کھانا نہیں بھولتے تو غریبوں کو پیٹ کو بھی مثلا نہیں بھلا سکتے ہیں، ان کو بھی ان کے لیے ضروری ہے. تو اگر اپنے واجب امور میں گویا کہ گھر کے امور خانہ داری میں اس کو بھی وہ شامل رکھتی ہے ایک شوہر کے خرچ میں کہ بھائی آپ ہم کو جو دیتے ہیں ان میں سے ہمارا یہ خرچ یہ بھی ہے کہ میں صدقے کے طور پر ادا کرتی ہوں، کسی کو کھلاتی ہوں یا کسی کو مقدار میں صدقہ نکالتی ہوں، تو شوہر اگر اس کی جا ہاں ہو اور شوہر اس کے آپ وہ اس مال میں تصرف کر سکتی ہے، صدقہ نکال سکتی ہے. لیکن ہاں کوئی خاص ایسے پیسہ رکھا جس سلسلے میں شوہر نے کوئی بات نہیں کی ہے تو آپ اس میں سے اٹھا کر صدقہ ادا نہیں کر سکتے. اچھا، اگر صدقہ دینے کے بعد شوہر راضی ہو جائے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی. ہاں، اور اس کو اس طریقے سے جو ہے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں پہلے ادا کر دیا جاتا ہے، کام کو انجام دے دیا جاتا ہے، بعد میں اس کی نا کہ اجازت ہمیں بعد میں مل جائے گی، یہ اور امکان زیادہ ہو جی تو اس کو کرنے میں اس کو اذن فہمی بھی کہتے ہیں. جی کہ امید ہے کہ مثلا میں فلاں کی ملکیت میں کوئی ہاتھ لگا رہا ہوں اور استعمال کر رہا ہوں تو بعد میں اس کی اجازت ہوگی، یقیناً دل کہتا ہے کہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ اس کا استعمال کر لیں، اور نہیں کرتا تو اتنی پھر ملکیت
آپ کو واپس قائم کر کے دینا. جی. تو آغا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ سنت نبوی کے مطابق شیعہ حضرات نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیا اگر کوئی نماز عصر پہلے پڑھ دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز جو عبادات الہیہ ہے بالخصوص جو واجب ہے، جی. اور واجب میں بھی وہ ارکان جو توقیفی ہیں اس میں رد و بدل ممکن نہیں. جی. جس طریقے سے وضو ہے تو وضو میں چہرے سے پہلے آپ ہاتھ نہیں دھل سکتے. ہاں، وہاں ترتیب شرط. ترتیب، ہاں. جی. تو ایسے ہی جو ہے واجبات نماز جتنے بھی ہیں اس میں بھی ترتیب ہے. اسی طریقے سے نماز کی جو کیفیت ہے، نماز صبح ہے یا نماز ظہرین و مغربین ہے، جی. اس میں بھی ترتیب ضروری ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات بعض مقامات پر کچھ قضا نماز بھی ہے، اگر ترتیب وار ہے تو اس کو ترتیب سے ادا کریں، اس کی بھی تاکید ہوئی ہے. جی. ہاں، مثلاً ظہر اثر قضا ہوئی ہے تو آپ چونکہ آپ کو قضا کرنا ہے تو آپ ظہر اثر چونکہ قضا ہوئی ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے عصر پڑھیں پھر ظہر پڑھیں. اچھا، وہاں بھی ترتیب کا خیال. وہاں بھی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. جی. تو مثلا ظہر عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ مغرب کے ٹائم ہو گیا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، تو آپ مغرب کی نماز مغربین پڑھنے کے بعد، نماز مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد اگر ارادہ کرتے ہیں کہ ظہر عصر کی قضا کر لیں تو آپ کو وہاں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی جب قضا میں ترتیب ہے آپ یہ سوچیں کہ پہلے عصر پڑھ لوں بعد میں پھر ظہر پڑھوں گا کل، یہ امکان نہیں. آپ نماز کے اوقات میں مثلا مغربین پڑھ کر پھر ظہرین پڑھیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نماز ظہرین خود قضا پڑھنی ہے تو پہلے ظہر ہی پڑھنا ہے پھر عصر پڑھنا ہے. ایسے نمازوں میں بھی آپ کو جب بھی نماز چاہے آدھا پڑھیں یا قضا پڑھیں، نمازوں میں جو ترتیب ہے کہ ظہر کی پڑھیں پھر عصر کے پڑھیں پھر مغرب کے پڑھیں پھر عشاء کی پڑھیں. آپ تقدیم و تاخیر کا اختیار آپ کو نہیں ہے، چونکہ یہ ارکان نماز کے جو ہے توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے معین کردہ ہیں اور کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ایک ضروری ناظرین کی خدمت میں ایک ضروری بات عرضی کرنی ہے کہ جو حضرات بھی سوالات کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر دیے گئے ہیں اس نمبر پر اپنے سوالات درج کروائیں. اگر خاتون ہیں اور اگر کسی کو بھی چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اگر اس بات کا اس کے ذہن میں شبہ ہے کہ ہمارا نمبر مثلا اس کا مس یوز ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس بات کی فکر نہ کریں. یہ خود جو ہمارے ویڈیوگرافر ہیں جناب ذوالفقار حسین صاحب، وہ بہت ہی امین ہیں، اور انشاءاللہ وہ نمبر خود ہم تک بھی نہیں پہنچتا ہے سوائے سوالات کے. سوالات بتائیں، اور سوالات جو ہے آپ جب تک کریں گے نہیں تب تک آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا. لہذا ہچکچائیں نہیں، سوالات کریں، انشاءاللہ اس کے معقول جوابات. اسی لیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ جو پریشانیاں ہم تک آ کر آپ حل نہیں کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے اس راستے سے حل کر سکتے ہیں. لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس پروگرام کو اہمیت بھی دیتے ہوئے اپنے سوالات جو فقہی مسائل کے ہوں گے، اور سوالات فقہ سے متعلق ہی ہو، اگر اس سے غیر کوئی سوالات ہوگا، مثلا آپ سوال کر لیں کوئی تاریخی سوال کربلا سے متعلق ہو یا اور کسی چیز سے متعلق، تو اس کا جواب جب اس طریقے کا کبھی انشاءاللہ توفیق خداوندی ہوئی اور پروگرام کرنا ہوا تو انشاءاللہ تبھی اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ فقہی مسائل سے متعلق پروگرام ہے، لہذا صرف اس پروگرام میں فقہی سوالات کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور آسان راستہ بھی ہے کمنٹ باکس، اس میں بھی اگر یہ شبہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارا نمبر اگر یہ ہو جائے تو آپ کمنٹ، جو ویڈیو ہے اس کے نیچے جو کمنٹس کا آپشن ہے اس کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور انشاءاللہ
اس کے مطابق ہی پھر وہاں سے سوالات کو عرض کر لے کر جوابات انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔